دنیا کی حقیقت کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح سمجھو کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز سمندر کے پانی پر ہوتا ہے، جب تک وہ پانی جہاز کے نیچے رہتا ہے وہ کشتی بآسانی چلا کرتی ہے، کشتی بھی محفوظ ہوتی ہے اور کشتی پر بیٹھنے والے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ پانی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جہاں وہ پانی کشتی کے اندر آنے لگتا ہے تو ظاہر ہے وہ پانی اب کشتی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو جاتا ہے، اور کشتی میں جو بیٹھنے والے افراد ہیں ان کی ہلاکت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہی پانی اب کشتی والوں کے لیے شر کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تو پانی کی مثال کو لے کر سمجھایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے تو اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب تک اس دنیا کی محبت دل کے باہر رہتی ہے اور یہ دل میں جگہ نہیں پکڑنے پاتی ہے، اس وقت تک یہ انسان آباد رہتا ہے اور یہ دنیا اس کے لیے خیر کا ذریعہ رہتی ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے اسے اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ یہ دل کا برتن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اس دل میں دنیا کی محبت آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ انسان چاہے تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ محال ہے کہ ہمارا دل دنیا میں نہ لگے۔ پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور کس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیاوی ساز و سامان میں اس طرح مگن ہے، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی سواری میں، اپنی بیوی بال بچوں میں وہ اس طرح مست و مگن ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کا اس وقت مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وقت میرے لیے قوانین کیا ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول کیا ہیں، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی تمنا کیا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کا فلاں بندہ ایسا ہے، وہ دکان میں تو بیٹھا رہتا ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ رہا کرتا ہے، وہ سواریوں پر چلتا ہے، لیکن جب بھی اللہ کا کوئی تقاضا آتا ہے، اللہ کا کوئی مطالبہ آتا ہے، اللہ کا کوئی قانون سامنے آتا ہے اور قانون شریعت اس سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ فوراً اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور اس کی اطاعت میں وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔
یہی حال تھا حضرت انبیاء علیہم السلام کا، یہی حال تھا حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، یہی حال تھا تابعین کا، تبع تابعین کا، ہمارے اکابرین و اسلاف کا، کہ وہ دنیا میں رہا کرتے تھے لیکن دل ان کا دنیا کی محبت سے خالی ہوتا تھا، ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی ساز و سامان اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ ہمیشہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہوتے تھے۔